نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان، اللتی انعمت علیکم، جو احسان کہ میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا ہے وہ تم پورا کرو، اور میں نے جو تم سے عہد کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھی سے ڈرو، یعنی میرا ہی ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طریقے سے تعلق ہے۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کو رب کی عام نعمتیں یاد دلا کر ایمان کی رغبت دی۔ اب خاص بنی اسرائیل کو ان سے خاص احسان الہی یاد دلا کر ایمان کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل کثرت سے آباد تھے۔ یہ لوگ اہل علم بھی تھے اور اہل کتاب بھی، ان کی وہاں بڑی عزت تھی۔ ان کے ایمان لانے سے دوسرے بہت سے لوگ ایمان لے آتے، اور یہی لوگ نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی خوشخبریاں وہاں کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ان کو خطاب فرمایا۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شیطان کو حسد نے تباہ کر دیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے پہلے اپنے کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اس سے دیکھی نہیں گئی اور ان کا انکار کر کے وہ ملعون ہوا۔ بنی اسرائیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سمجھتے یہ تھے کہ پچھلے پیغمبروں کی طرح نبی آخر الزماں بھی بنی اسرائیل میں ہی ہوں گے، مگر جب حضور علیہ السلام بنی اسرائیل میں نہ تشریف لا کر بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو یہ لوگ حسد سے انکار کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ میں علماء کرام کی علماء بنی اسرائیل کی بہت عزت اور ان کو کافی آمدنی تھی، مگر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ان کی قدر و منزلت وہ نہیں رہی، جس کی وجہ سے بعض تو آپ کے کھلے دشمن بن گئے، بعض منافق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی بنی اسرائیل کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ یہاں سے یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے
دوسرے پارے کے شروع یعنی سیقول السفہاء تک ان بنی اسرائیل کا ہی ذکر چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یا حرف ندا یہ غافلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو کہ غفلت کا شکار تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو ہم میں تشریف لاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غفلت کو دور فرمایا اور حکم ہوا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ بنی یہ ابنن کی جمع ہے، ابنن کی جمع بنینا بھی آتی ہے اور ابنا بھی آتی ہے۔ ابنن لغت میں بیٹے کو کہتے ہیں، مگر اصطلاح کے اندر اولاد کے معنی میں بولا جاتا ہے، خواہ وہ اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو، خواہ وہ اولاد قریبی ہوں یا دور کے ہوں، جیسے بنی آدم۔ اس معنی میں یہ بنی یہاں پر اولاد کے معنی میں ہوا، یعنی یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب عقب سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیچھے کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کے لیے گوشہ نشیں ہوئے اور ان کو حجرے کے دروازے پر بٹھا دیا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حجرے کے دروازے پر بیٹھے ہیں کہ اچانک ایک مقرب فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا۔ آپ نے منع فرما دیا، مگر وہ فرشتہ نہیں مانا۔ انہوں نے اس کو جبراً روکا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب دروازے پر شور و غل سنا تو باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرشتے سے جھگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ برخوردار، یہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، اس کو آنے دو، روکو مت۔ اور فرشتے سے معذرت فرمائی۔ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے یہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرشتے نے بہت تعریف کی اور فرمایا کہ اسی طرح حق خدمت ادا کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ ہماری طرف سے ان کا نام اسرائیل رکھو۔ اسرائیل دو لفظوں سے بنا ہے۔ اسرا کے معنی بندہ اور ایل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو اسرائیل کا مطلب ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یا بنی اسرائیل کا ترجمہ ہوا اے اولاد یعقوب، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا یاد کرو میرے اس احسان کو، التی انعمت علیکم جو احسان کہ میں نے تمہارے اوپر کیا، یعنی وہ نعمتیں جو ہم نے خاص تم کو عطا فرمائیں، یعنی تم کو ایک تو عام لوگوں کے ساتھ نعمتوں سے حصہ دیا، اور ان کے علاوہ خاص وہ نعمتیں دیں جو تمہارے سوا دوسرے قبیلوں کو نہیں ملیں، چونکہ زیادہ نعمتیں زیادہ شکر کا باعث ہوتی ہیں، لہٰذا دوسروں کے مقابلے میں تم کو بہت جلد ایمان لانا چاہیے۔
بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمہارے واسطے خصوصاً بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کی تشریف آوری سے تمہاری کتابیں، تمہارے پیغمبروں کا ذکر قیامت تک چلتا رہے گا اور ان کا چرچا ہوتا رہے گا، لہذا تم سب سے پہلے ایمان لے آؤ۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے اس احسان کو کہ جو احسان میں نے تمہارے اوپر کیا۔ بنی اسرائیل حسد اور خوف کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر الزماں بھی ہمارے ہی خاندان میں سے ہونا چاہیے۔ جب اولاد اسماعیل میں یہ آفتاب چمکا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری بنی اسماعیل میں ہوئی تو یہ جل کر خاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بے وقوفوں، تم اپنے انعامات کو بھی تو یاد کرو کہ تم میں انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، تمہیں غلبہ دیا، حکومت اور عزت، عنایت کی دولت اور سلطنت عطا فرمائی، جلالت و حشمت تمہارے حصے میں آئی، علم و فضل تمہیں دیا گیا، تمہیں بخشا گیا سب کچھ۔ اب اگر آخری نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے تو اس میں تمہارا کیا بگڑ گیا؟ کیا رب کی ساری نعمتیں تمہارے ہی لیے ہیں؟ اس حسد سے باز آ جاؤ اور اپنی تمام نعمتوں کو یاد کر کے اپنا وعدہ پورا کرو جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ کیا تھا کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم نے بھی جو تم سے وعدہ کیا ہے ہم پورا کریں گے، یعنی تم کو غلبہ دیں گے، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے، تم کو جو اپنی آمدنی وغیرہ کے بند ہونے کا ڈر لگا ہے اس کو نکال دو، صرف ہم سے خوف کرو۔ اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت و آبرو، مال و دولت اور ترقی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے دو قسم کے وعدے کیے ہیں، ایک وعدہ مشروط اور دوسرا غیر مشروط۔ غیر مشروط وعدہ تو جیسے کہ رزق اور دنیاوی نعمتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مشروط وعدہ کیا ہے۔ یہ چاہے مومن ہو انسان یا غیر مومن ہو، اللہ رب العزت رزق سب کو دے رہا ہے، دنیا کی نعمتیں سب کو عطا فرما رہا ہے۔ اور دوسرا وعدہ مشروط ہے۔ مشروط وعدہ کیا ہے؟ کہ تم اگر مومن بنو گے، پرہیزگار بنو گے تو تم کو جنت دی جائے گی، تمہاری مغفرت کی جائے گی، دنیا میں عظمت اور سلطنت اور معرفت بخشی جائے گی، بلکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے تو تم ہی بلند و بالا رہو گے، عظمت و رفعت تمہارے قدم چومے گی۔ یہی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرا عہد، اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔